تو جب انٹرنشپ کے لیے سلیکٹ ہوئی تھی تب خوشی تھی کہ اوکے یار اب قدم رکھ لیا یہاں پہ, یہاں سے نا انٹرنشپ کے لیٹر کے ساتھ نہیں نکلنا, یہ میں نے مائنڈ بنایا ہوا تھا. تو اس کے بعد میری وہ انٹرنشپ ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر میں نے پروگرامنگ میں نے اپنی انٹرنشپ شروع کر لی تھی. میڈیا میں ایز یو نو کہ جابس ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا, آپ کو بہت کھجل خواری کرنی پڑتی ہے. 2-3 انٹرنشپس بھی اگر آپ کر لینا اور آپ کہیں کہ مجھے یہ جاب چاہیے, نہیں ملتی. گروتھ آپ کی مرتے دم تک چلتی ہے, ہر وقت چلتی رہتی ہے آپ کی. آپ کسی بھی پوزیشن پہ پہنچ جائیں, آئی تھنک گروتھ اسٹاپ ہونی بھی نہیں چاہیے. یو نیڈ ٹو فائنڈ یور سیلف کہ یار آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کیا بننا ہے, آپ نے ایکسپلور کرنا ہے اپنے اندر کی جو آپ کی جو کوالٹیز ہیں آپ نے وہ ایکسپلور کرنی ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. until unless you're not sure about yourself, آپ لوگوں کی باتیں سنتے رہیں گے. ان کو تو بند کر لینا, ان کو کچھ معاملے میں یہاں سے سننی ہے, یہاں سے نکالنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے بھید بخوب جانتا ہے, دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو. محمد ابتسام کا السلام علیکم. امید ہے کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے. آئی ہوپ دیٹ ایوری ون از گوئنگ ان اے گڈ اسٹیٹ آف ہیلتھ. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ تمام دیکھنے والے جتنی بھی ان کی حاجات ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو پورا کرے, اور جتنی بھی کلیمٹیز ہیں, جتنی بھی آبسٹیکلز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور کریں. جی ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج بحریہ کے ساتھ. اسلام آباد میں موسم سرما کی آمد ہے, اور بہت سارے جو لوگ ہیں دے وہ ویری ویلنگ کہ اسلام آباد کا جو ویدر ہے بہت زیادہ اس بار جو ہے وہ گرمی کی جو شدت ہے, اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ بہت شدید تھی. اینڈ ایوری ون از ویٹنگ کہ اسلام آباد کا جو ویدر ہے بلکہ پورے پاکستان کا وہ جلدی سے چینج ہو. اینڈ وی آر ویری لکی ٹو ہیو اے ویری چلی ویدر ان اسلام آباد. بہت زبردست, سم ٹائمز گوز اپ ٹو 8 to 12 ڈگری سینٹی گریڈ. بہت زیادہ جو ہے لوگ وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں. اینڈ آئی ہوپ سو دیٹ یو گائز آلسو اسٹارٹ یور ڈے with a cup of hot tea and coffee. Well, I don't prefer starting my day with a cup of tea. I usually prefer coffee, and I usually prefer starting my day with a cup of milk. This is how it makes my entire day very energetic. جی ناظرین, آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو بحریہ یونیورسٹی کی الومنائے ہیں. ماسٹرز کی ڈگری بحریہ یونیورسٹی سے انہوں نے کی ہے, اور اس وقت پاکستان کے مین اسٹریم میں اپنی جو ہے وہ خدمات بھی پیش کر رہے ہیں. جی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان کا مشہور میڈیا چینل ہم نیوز میں ایز اے میڈیا کوآرڈینیٹر کام کر رہی ہیں, اور ایک ایسے پروگرام کی میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں ایسے مارننگ شو کی انسٹیڈ آئی شوڈ کال, کہ جس کی TRP اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ ہائی جا رہی ہے. جی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, شی ہیپنس ٹو بی مس ظرفشاں انصاری. السلام علیکم میم, ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ آئی ایم گڈ. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ یور پریشیس ٹائم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. یہ بتائیے گا کہ ہاؤ واز ایکسپیرینس بحریہ یونیورسٹی میں, کیسا ایکسپیرینس تھا وین یو ور جسٹ کمنگ ٹو بحریہ یونیورسٹی؟ تو کیسی تھی وہ فیلنگس, کیسا چاہ رہے تھے بحریہ یونیورسٹی؟ ہاؤ ڈڈ یو آپٹ بحریہ یونیورسٹی ایٹ دیٹ ٹائم؟ Well, alhamdulillah, the experience went really well, and I must say up to the expectations. Everything was really good. I loved the environment here, or been in during graduation daytime university جو کہ 1 بجے بند ہو جاتی تھی, پھر نائٹ کا جو ایک فیلنگ ہوتی ہے وہ یہاں پہ بہت انجوائے کی. تو ایوننگ وائبس اینڈ مائی بیسٹ میموریز آر ان جہانگیر خان میوزیم, جہانگیر خان gymnasium. So my best memories are in Jahangir Khan gymnasium. I used to play basketball there and do my workout. تو وہاں بہت زبردست وائب ہوتی تھی before the class and after the class going there. سوسائٹی میں ایک بہت زیادہ المیہ یہ بھی ہے کہ کہیں ایڈمیشن نہ ہو رہا تو میڈیا میں بچے ایڈمیشن لے لیتے ہیں. Did it happen in your case as well? It didn't happen, but while I was applying in university, میں نے صرف 2 یونیورسٹیز میں اپلائی کیا تھا, ایک اقرا میں اور ایک نمل میں, اور دونوں میں میڈیا میں اپلائی کیا تھا. میری اور کوئی وہ نہیں تھی اس وقت. while applying there was no other thing, no other field کہ I was looking at کہ یار یہ کر لوں گی, نہیں تو یہ کر لوں گی. کرنا تب مائنڈ کلیئر تھا کہ یار کرنا میڈیا ہی ہے, تو تب ایسا کچھ نہیں تھا. میری کلاس میں کافی بچوں سے جب پوچھا جاتا تھا کہ why are you here, کیا بننا ہے آپ کو, تو تب I was clear کہ ہاں یار میڈیا میں جانا ہے آگے, اور I'll explore myself and I'll find کہ یار اوکے میڈیا میں اسپیسیفکلی کس طرف جانا ہے. تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس یہ کہتے تھے کہ میڈیکل میں ایڈمیشن کرنا تھا, میڈیکل میں نہیں ہوا. کوئی کہتا تھا انجینئرنگ میں جانا تھا, انجینئرنگ میں نہیں ہوا. کوئی کچھ کہتا تھا, کوئی کچھ کہتا تھا. تو زیادہ تر کا یہی کہنا تھا کہ ہم فلاں فیلڈ میں جانا چاہتے تھے, وہ فیلڈ نہیں ہوئی تو ہم نے پھر یہ کی. میرا کیس یہ ایز آئی ٹولڈ یو نہیں تھا.
ایک بار مائنڈ بن گیا, لوگوں نے کہا کہ اوکے یو ہیو اے گڈ کانفیڈینس, یو کین گو ٹو میڈیا, یو آر میڈ فار میڈیا, تو ٹھیک ہے, اپنا مائنڈ بنا لیا, کلیئرڈ مائی سیلف کے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس پورے ڈیوریشن میں پیرنٹس نے کتنا زیادہ آپ کو سپورٹ کیا, ہاؤ سپورٹنگ پیرنٹس وہ, آپ کتنے زیادہ آپ کے جو پیرنٹس تھے کتنے زیادہ سپورٹیو تھے؟ پیرنٹس always have been supportive, very much supportive. میں خاندان کا وہ بچہ تھی جس کو کہ ہر جگہ نا اپنی ٹانگ اور ہاتھ اڑانے ہوتے ہیں, تو میں ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی ہمیشہ سے, تو دے آلویز سپورٹیڈ. باہر جانا, ٹرپس پہ کہیں جانا ہے, کسی کمپٹیشن کے لیے کسی یونیورسٹی جانا ہے یا کالج جانا ہے اسکول کالج کے ساتھ, تو دے آلویز الاؤڈ می, انہوں نے کبھی نہیں روکا, دے آلویز انکریجڈ می. جب بات آئی یونیورسٹی کی تو بھی دے فلی انکریجڈ می. ابا نے ایک آدھ دفعہ جو ہے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ چاہتے ہیں میں IT کروں. میں واز لائک میں نے معاف کر دیں, مجھے نہیں کرنا, مجھے معاف کر دیں, مجھے نہیں کرنا. تو میں نے ابو کو بولا پپا نہیں, میرا انٹرسٹ نہیں ہے. تو ان کی جو میری جو بڑی بہن ہے مجھ سے بڑی, تو انہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کر لی, تو خاندان میں ایک انجینئر آ گیا ابا کی خواہش کے حساب سے. تو پیرنٹس نے ہمیشہ انکریج کیا. پھر انٹرنشپ کا بھی جب انہوں نے دیکھا, آئی واز ڈوئنگ انٹرنشپ ایٹ ہم اینڈ دین آئی ایکسٹینڈیڈ ایٹ. یہ بتائیں کہ ہاؤ واز دیٹ فیلنگ دا مومنٹ یو گاٹ سلیکٹڈ ہم نیوز میں ایز اے کوآرڈینیٹر؟ تو وہ انیشیل فیلنگ جو تھی, انیشیل مومنٹ تھا, ہاؤ واز دیٹ؟ کیونکہ میڈیا کی فیلڈ میں آ کے ایسے جب انسٹیٹیوشن کے بارے میں دیکھا جائے, ہم نیوز, بڑے بڑے برانڈز جتنے بھی ہیں میڈیا کے, تو انٹرنل فیلنگ ہوتی ہے, اور ہر میڈیا اسٹوڈنٹ کی یہ وش بھی ہوتی ہے, ول بھی ہوتی ہے کہ دوران اپنی اسٹڈیز کے بھی اب ہم نیوز چینل سے اپنی اٹیچمنٹ بنا لیں. تو آپ کی وہ کیا فیلنگ تھی کہ آپ نے جب آپ کو پتہ چلا کہ گاٹ سلیکٹڈ فار میڈیا کوآرڈینیٹر ہم نیوز, ہاؤ واز دیٹ؟ ویل اٹ ڈنٹ ہیپن لائک دیٹ. ہوا کچھ یوں کہ پہلے آئی اسٹارٹڈ ایز این انٹرن ایٹ ہم نیوز ان مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ. وہاں پہ کام اچھا چل رہا تھا. I was doing my GDs very well. ایوریج نکالنے ہوتے تھے نیوز اینکرز کے, LTs کے, ٹکرز کے. تو اٹ واز این انٹرنشپ. تو جب انٹرنشپ کے لیے سلیکٹ ہوئی تھی تب خوشی تھی کہ اوکے یار اب قدم رکھ لیا یہاں پہ, یہاں سے نا انٹرنشپ کے لیٹر کے ساتھ نہیں نکلنا. یہ میں نے مائنڈ بنایا ہوا تھا. آئی ڈونٹ نو, شاید اللہ تعالیٰ نے آگے جاب ہی دے رہی تھی, اسی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دل میں ڈالی کہ نہیں نکلنا. تو اس کے بعد میری وہ انٹرنشپ ختم ہوئی, تو اس کے بعد پھر میں نے کوآرڈینیشن میں نہیں آئی تھی میں ڈائریکٹلی, پھر پروگرامنگ میں نے اپنی انٹرنشپ شروع کر لی تھی. میڈیا میں ایز یو نو کہ جابس ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا, آپ کو بہت کھجل خواری کرنی پڑتی ہے. 2-3 انٹرنشپس بھی اگر آپ کر لینا اور آپ کہیں کہ مجھے یہ جاب چاہیے, نہیں ملتی ہے. ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو اسٹرگل لاٹ. آپ اتنے بڑے ادارے میں جب جاتے ہیں تو کافی زیادہ اسٹرگل آپ کو کرنی پڑتی ہے. اور پھر یہ تھا کہ کافی پروسیسز کے تھرو انٹرنشپ سے بھی جب جاب پہ جانا ہوتا ہے تو ہو کے جاتے ہیں آپ کا جو جاب لیٹر ہوتا ہے. تو ٹائم لگ رہا تھا جاب ملنے میں بہت. انٹرنشپ ہی چل رہی تھی. کام جو ہے وہ آن ہینڈ ایکسپیرینس مل رہا تھا, کام جاب والا ہی تھا, گیسٹ کوآرڈینیٹ کرنا, پولیٹیکل کو کال کرنا, اسٹارز کو کال کرنا, مگر تھی انٹرنشپ. تو کافی سب سے پہلے یہ بتائیں, سوری فار کٹنگ, مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے جب آپ سیلیبریٹیز سے, کیونکہ میڈیا ایک گلیمر فیلڈ ہے اور ہر میڈیا ایسپیرنٹ کی یوزلی خواہش ہوتی ہے کہ جب سیلیبریٹیز کے ساتھ جب آن کیمرہ آنے کی جب کوآرڈینیشن ہو رہی ہوتی تھی, تو ہیو یو ایور تھاٹ دیٹ کہ میں بھی اس ڈیزگنیشن پہ آؤں گی اور آپ بھی جو ہے وہ سیلیبریٹیز کے ساتھ اور پولیٹیشینس کے ساتھ, تو ہاؤ واز دیٹ فیلنگ؟ ایکچولی پہلے ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے, مگر میری بات سے شاید آپ ڈس ایگری کریں, کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. تو جب وین یو انڈر ان دیٹ فیلڈ نا, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب میں کرتی ہوں اسٹارٹ سے. کبھی کبھی مجھے صرف ان سے بات کر کے اچھا لگتا ہے جن کو میں پسند کرتی ہوں یا جو میرے ساتھ بہت اچھے سے بہیو کرتے ہیں. فار ایگزامپل بھی کچھ دن پہلے آئی واز ٹاکنگ ٹو این ایکٹریس, تو شی پکڈ اپ مائی کال اینڈ شی واز سو نائس, اور وہ بہت فرینڈلی انہوں نے بات کی. اور پھر اسی کے وائس ورسا جب آپ کسی کو کال کریں اور وہ آپ کی کال پک نہ کریں, اور آپ کو پتہ ہے یار آپ کو ہوسٹ نے کہا ہے کہ یہی گیسٹ کرنا ہے, اور پھر وہ 7-8 کالس کے بعد بولے if I'm not picking up the call I'm busy, and then definitely it feels very نا, بڑا پراؤڈی بندہ ہے, بڑا غصے والا بندہ, اس کو تو بالکل کال ہی نہیں کرنے نیکسٹ ٹائم. کبھی کبھی بہت بڑے بڑے لوگوں کو آپ کال کر رہے ہوتے ہیں, ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جب آپ بات کریں گے تو بھائی I'll be feeling like this and that, وہ اسٹار اسٹک ہو جائے گا. nothing happens like that. میرے ساتھ نہیں ہوتا وہ, اتنا نہیں ہوتا کہ جس طرح سے آپ کو سوچ کے ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے مل لیا تو دے گو کریزی. آئی تھنک پیپل اوور ریئیکٹ ایز ویل. یہ بتائیں کہ اب جب ہم نیوز میں آپ ایک مین اسٹریم چینل پر, مین اسٹریم پروگرام پر جب آپ اپنا پروگرام بھی کر رہے ہیں,
تو اب کیسا فیل ہو رہا ہے, کیسی فیلنگز ہیں, کیا انجوائے کرتے ہیں اس انوائرمنٹ کو, یا ابھی یہاں آپ کا یہی گول تھا کہ یہاں سے بھی آگے اب آپ نے یہ سوچا ہے کہ جی آئی ہیو ٹو گو ٹو دی ایکسٹریم لیول ناؤ؟ گروتھ آپ کی مرتے دم تک چلتی ہے, ہر وقت چلتی رہتی ہے آپ کی. آپ کسی بھی پوزیشن پہ پہنچ جائیں, آئی تھنک گروتھ اسٹاپ ہونی بھی نہیں چاہیے. میری جو جرنی رہی ہے اٹ ہیز بن لائک ریئلی گریجول, اور گریجولی میں نے امپروو ہی کیا ہے ہر ٹائم. تو obviously میں آگے جانا چاہتی ہوں. I would like to go in better position, or I would like to work in international channels as well. کہ یار تھوڑا بہت, کیونکہ مجھ سے میری مانیٹرنگ میں جب میں نے انٹرنشپ کے لیے انٹرویو دیا تھا تو ہی آسکڈ می کہ ڈو یو پریفر فری لانسنگ اور ڈو یو پریفر ورک ادھر, اور اپنے اگلے 5 سال میں کہاں دیکھتی ہو. تو تب میں نے کہا تھا کہ I would like to spend at least 6 months at BBC انٹرنیشنل, ناٹ اردو, انٹرنیشنل. تو ایک ہوتا ہے کہ یار میں باہر بھی کام کروں, تو ایٹ بیٹر پوزیشن, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بینگ پروڈیوسر آف سم پروگرام, اور یا تو پروڈیوسر کے علاوہ وٹ آئی تھنک میم کہ ہمیں جو ہے اپنا جو گول ہے وہ, جیسے ہماری کنورزیشن بھی ہو رہی تھی لاسٹ ٹائم وین وی ور ٹاکنگ, کہ جب ہم یہاں پر سوچیں گے نا تب جا کر کہیں یہاں پر لائے کریں گے. نارملی ہمارے جو سوسائٹی ہے اس کا نارملی المیہ یہ ہے کہ بس ایک چھوٹی سوچ, ایک میڈیوکر لیول پر جا کے سوچنا, اور پھر ہوتا کیا کہ بالکل گراؤنڈ لیول پر ہی رہتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم نے یہاں پر پہنچنا ہے. سو وین ایور وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ ایٹ دس لیول, سو دیٹ از اے ٹائم کہ ہم کہیں میڈیوکر لیول پر لائے کرتے ہیں. So this has happened, I think so in your case as well, کہ آپ کا بھی جیسا بتا رہے تھے کہ your aims were very high at that time, بہت high آپ سوچ رہے تھے. تو discuss about that کہ کیا تھا وہ. I believe کہ aim کرنا is not the only thing. آپ کی effort, آپ کی energy, آپ کا faith, they are really important. Exactly. بڑے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ڈگری کے دوران, بھائی ابھی بھی مجھے میسیجز کرتے ہیں کہ یار مجھے نیوز اینکرنگ کرنی ہے, مجھے نیوز چینل میں اینکرنگ کرنی ہے, سیدھے نیوز اینکرنگ کی طرف جانا ہے. What effort are you putting? Exactly. Are you working on it? Are you daily reading the newspapers in Urdu? Exactly. If you want to go in Urdu, اگر آپ کو جس بھی فیلڈ میں جانا ہے, what are you doing for it? That is more important. Exactly. I've seen everyone doing this. Before coming to this particular question کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اینکرنگ کی طرف اور پروڈکشن والے اس کوشچن پہ, تو before coming to that question I want to ask you کہ یہ بتائیں کہ you being an alumni, you being جو نیو میڈیا ایسپیرنٹس ہیں ان کے لیے ایز اے موٹیویشن کہ انٹرنشپ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس دوران میں, تو how much necessary is it for the media students or anyone جو پریکٹیکل فیلڈز میں آنا چاہتے ہیں کہ آپ انٹرنشپ اپنی وابستگی چینل کے ساتھ بنائیں. سو what do you want to suggest to the جتنے بھی میڈیا ایسپیرنٹس ہیں؟ دیکھیں, I must say for everything in life, like for everything in life, take time, think about it. اپنے آپ کو پہلے شور کریں آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کو کرنا کیا, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ نے بس سوچ لیا کہ آپ نے ڈگری کر لی ہے, اب آپ کو آپ نے انٹرنشپ بیچ میں کی نہیں, اور اب آپ کو جاب چاہیے میڈیا چینل میں, آپ کو ہم نیوز میں, آپ کو ARY میں, آپ کو جیو میں, آپ کو فلاں چینل میں, یہاں پہ آپ کو جاب چاہیے. آپ کو ڈگری کے دوران انٹرنشپ کرنی ہے. آپ ہو سکتا ہے آپ بہت ہی بڑے مہان ہو, آپ کو کلیئر ہو, یو کین جسٹ ڈائریکٹلی گو ایز اے نیوز اینکر, آپ کی اتنی اچھی اسپیکنگ اسکلز ہوں, یا آپ کسی اور چیز میں جا سکیں. یو کین جسٹ لائک ود ان اے وائل یو کین گو ٹو سم پروڈکشن ہاؤس, آپ کوئی پروڈکشن ہاؤس میں جا کے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. بٹ یو نیڈ ٹو ایکسپلور یور سیلف کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ایگزیکٹلی. وین آئی کیم ٹو یونیورسٹی فار BS, تو تب میں ایڈورٹائزنگ کرنا چاہتی تھی, مگر جب میں نے ایڈورٹائزمنٹ پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں, کچھ چیزیں ہیں جن کو لے کے میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں پڑھنا چاہوں گی, میں نہیں کرنا چاہوں گی. پھر میں نے اپنا میجر ایڈورٹائزمنٹ نہیں سلیکٹ کیا, آئی چوز الیکٹرانک میڈیا. 2018 کی بات ہے, تب لوگ بڑا کہتے تھے کہ بھائی ای میڈیا کا ٹائم ہے, یعنی کہ انٹرنیٹ میڈیا کا ٹائم ہے, اٹس ناٹ ٹائم فار ٹریڈیشنل کا ڈکلائن ہے. میری جو ناقص معلومات ہے, جو میری ناقص سمجھ ہے, وہ یہی کہتی تھی تب بھی کہ اتنی آسانی سے ٹریڈیشنل میڈیا از ناٹ گوئنگ ٹو لوز اٹس ورتھ. ایگزیکٹلی. تو میں نے الیکٹرانک میڈیا ہی چنا, کیونکہ تب نیا نیا نیو میڈیا آیا تھا, اور نیا نیا نیو میڈیا آنے میں آپ کو نیو میڈیا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب نیا نیا کوئی چیز آئی ہے
تو اس کو پڑھانے والے نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی. سو جی جتنے بھی میڈیا ایسپیرنٹس ہیں, ویورز ہیں, سو یو گائز مسٹ نو, دیکھا جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یو ہیو ٹو فرسٹ آف آل نو اباؤٹ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو چوز, آپ کی ایکسپرٹیز کس کے اندر ہے. دیٹس ویری نیسسری کہ آپ دیکھنا چاہیں کہ آپ کے اندر کیا کیپیبلٹیز ہیں, کہ ایدر یو آر کیپیبل فار دیٹ فیلڈ یا نہیں. اب میم یہ بتائیں کہ ویورز کو ہمارے, کہ بات تو ہوگی کہ انٹرنشپ کرنی چاہیے, آپ یہ بتائیں کہ واٹ از دا وے, کیونکہ میڈیا اسٹوڈنٹس ہیں بہت زیادہ, میڈیا چینلز بھی بہت زیادہ ہیں, اور ایک سب سے بڑی کلیمٹی یہ آتی ہے کہ دے ڈونٹ نو دا وے دیٹ ہاؤ ٹو پٹ دیم سیلوز انٹو دیٹ انوائرمنٹ. سو واٹ یو تھنک دیٹ کہ کس طریقے سے انٹرنشپ بات تو ہو گئی کہ انٹرنشپ کرنی ہے, ناؤ کس طریقے سے کرنی ہے. سو جسٹ پٹ سم لائٹ آن دیٹ ایشو کہ انٹرنشپ کے لیے کیسے جایا جائے انڈسٹری میں. انٹرنشپ کے لیے جانے کے لیے آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے انٹرنشپ, اور انٹرنشپ کو ڈھونڈنا آپ ایسے سوچیں جیسے آپ کو کوئی فیوریٹ ڈریس چننا ہے عید کے لیے, تو یو گو کریزیلی ان دا شاپنگ مال نا, یو ڈو دیٹ. ایگزیکٹلی. تو یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. آپ ایسے بیٹھے بیٹھے کہیں گے اوکے اس کا ریفرنس لگا لیا, اس کا ریفرنس لگا لیا, یہاں انٹرنشپ کے لیے اپلائی کر لیا, یہ وہ ایسے نہیں ہوگا. یو ول ہیو ٹو, مطلب جو چاروں ہیں نا, ہاتھ پاؤں چاروں کے چاروں ماننے پڑیں گے, اور ڈھونڈنا پڑے گا کہ یار یہاں یہ وہ, جسٹ گو کریزی, لٹرلی گو کریزی فار دیٹ. ڈھونڈیں گے آپ, تھرو کریں گے, سی وی بھیجیں, بار بار جائیں ادھر ادھر پاس چینل, پھر دیکھیں کہ کہاں آپ جا سکتے ہیں, کیا آپ کے ایکسیس ہے, اپنے آپ کو ٹیچرس کے سامنے پروف کریں, ایسے ٹیچر سے تعلقات بنائیں, کیونکہ ہمارے بھی کافی ٹیچرس ہیں جو کہ ریکمینڈ کرتے تھے اپنی نالج, کیونکہ انٹرنشپ میں دے آسک فار ڈفرینٹ تھنگس جو کہ آپ کو نالج ہونی چاہیے. وہ دیکھیں گے آپ کے, وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں گے, باقی چیزیں دیکھیں گے, تو یو شوڈ پروو یور سیلف ٹو بی ایلیجیبل فار انٹرنشپ ایز ویل. ایگزیکٹلی. اب ایک اور چیز بتائیے گا کہ نارملی ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا اسٹوڈنٹس وائڈ جو رینج میں ہے وہ گریجویٹس ہوتے ہیں ہر سال, اینڈ وی ہیو ویری لمیٹیڈ چینلز ایز ویل. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ اپنی جگہ کیسے جو ہے وہ مین اسٹریم چینل میں بنائی جائے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ, لمیٹیڈ چینلز؟ لائک اف یو ٹاک اباؤٹ لائک 60 to 70, اور اس میں سے جو مین اسٹریم کے ہیں اس میں کوئی 12-13 جو مشہور, باقی نیوز چینلز ہمارے پاس بہت ہیں اور بہت آ بھی رہے ہیں. اگر آپ کو اگر ہم ٹی آر پی ریٹنگس کی بات کریں, ٹاپ پہ چلیں ٹھیک ہے, ایئر وائڈ, جیو, سما, ڈان, دنیا, ہم اور اس کے علاوہ 92 اب تک, GNN, GTV, یہ میں نے ابھی نام لیے, ان کے علاوہ بھی مجھے پتہ ہے جو کہ اوپر ٹاپ 10 میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے علاوہ بھی بڑے چینلز جو آ رہے ہیں, ابھی سنو آ رہا ہے, دیر از آن ٹی وی کمنگ, اور ٹی وی ہے, اور بہت سارے ابھی وہ ہیں, اصاف از لانچنگ دیئر اون, جو نیوز چینلز کھل رہے ہیں. اف یو آر نیو بی تو گو فار نیوز چینلز, دے آر گیونگ یو اپرچونیٹیز. یو جسٹ نیڈ ٹو بی اویئر آف اٹ. آپ کو کرنٹ افیئرس کے ساتھ ساتھ کرنٹلی ہو از ہائرنگ یو شوڈ نو. یو نیڈ ٹو گیٹ یور سیلف, get your proper account made on LinkedIn and like write it down, open for this. So you'll just start getting the notifications. I have my LinkedIn account, اور میں دیکھتی رہتی ہوں, آتی رہتی ہوں, لوگ پوسٹ کرتے رہتے ہیں, ان کو جابس چاہیے ہوتی ہیں. اپنا سرکل بڑھائیں گے آپ تبھی جو ہے. دیر آر مینی چینلز, مطلب ڈیجیٹل کے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں, تو اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. لائک یو آر لائک کرنٹلی ڈوئنگ یور ڈگری ایز ویل, پھر اب یو ٹی وی میں بیٹھ کے یو آر ڈوئنگ یور ہوسٹنگ ایز ویل, تو اپنے آپ کو شارپ کر رہے ہو نا ایسا ایسا ٹائم کے ساتھ ساتھ. نارملی ایک اور ہمارے سوسائٹی میں ایک اور المیہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ نارملی کیا دیکھتے ہیں کہ ہم زیادہ تر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس فیلڈ میں آ کے کہ ہم اپنے اسکلس کو پالش نہیں کرتے, وچ از ویری نیسسری. اپنے اسکلس کو پالش نہیں کرتے, اور ہوتا کیا ہے کہ ہماری ڈیمانڈز ہائی ہوتی ہیں کہ وی ہیو ٹو بیکم این اینکر. سو واٹس یور ٹیک آن دیٹ کہ وٹ وی ہیو ٹو ڈو؟ میجک بلٹ تھیوری پڑھی تھی نا ہم نے ایک, اسی سے ملتی چلتی یہ چیز ہے کہ بس دماغ میں نا آپ نے ایک چیز بٹھا لی ہے کہ مجھے بننا ہے تو مجھے ٹی وی پہ آنا ہے, مجھے اسکرین پہ آنا ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ آپ اسکرین پہ آنا چاہتے ہیں, مگر صرف اسکرین پہ آنا ہی بات نہیں ہے. مدعا صرف یہ نہیں ہے, دنیا کو دکھانے کے لیے آپ نے نہیں بننا. آپ کو جو بھی بننا ہے, آپ کو اگر کچھ بننا ہے تو آپ کو اپنے لیے بننا ہے. فار ایگزامپل اب میں ہوں تو مجھے ہے شوق اسکرین پہ آنے کا, مگر آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ کہ مجھے اسکرین پہ آنا ہے یا نہیں آنا. مجھے پتا ہے کہ یار اوکے, اگر ابھی میں کوآرڈینیشن کر رہی ہوں, میں میڈیا کوآرڈینیٹر ہوں, اور میں تھوڑی بہت پروڈکشن بھی دیکھتی ہوں, آئی ایم اسسٹنٹ پروڈیوسر ایز ویل, تو مجھے پتا ہے کہ آئی کین بی پروڈیوسر ایز ویل. تو پروڈیوسر بن کے بھی آپ نام کما سکتے ہیں. بیہائنڈ دا اسکرینز آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. بیہائنڈ دا اسکرین کے بھی آگے ایوارڈز آتے ہیں, آپ وہاں بھی ریکگنائز ہوتے ہیں. ریکگنیشن آپ کو اپنی طرف سے چاہیے, اللہ کی طرف سے چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کیا محنت کریں, تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مقام پہ ضرور لاتا ہے.
तो डोंट गो क्रेजी फॉर कभी स्क्रीन पे आना है. फर्स्ट मेक श्योर योर सेल्फ के अपनी भी तो सेल्फ एवेल्यूशन भी तो करनी है ना कि यार अच्छा मुझे अगर स्क्रीन पे आना है, मुझे पता था मेरी सेल्फ एवेल्यूशन क्या है कि जब मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थी, मैं बहुत कंफ्यूज थी मुझे आना है स्क्रीन पे या नहीं आना, तो आई न्यू कि यार मेरी ना 10 नंबर की क्लासेस लगी हुई हैं, इसके साथ मेरा स्क्रीन को मैनेज करना आसान है बिकॉज मैं लेंसेज लगाऊंगी भी अगर तो मुझे प्रॉम्प्टर पे जो लिखा है वो नहीं पढ़ा जाएगा. बिफोर वाइंडिंग अप जल्दी से बताइएगा फ्यू शॉर्ट क्वेश्चंस के एंकर बनने के लिए, एंकर हर एक न्यू मीडिया एस्पिरेंट की ख्वाहिश होती है कि एंकर बना जाए, प्रोडक्शन की तरफ बहुत, सो जल्दी से बताइएगा, वाइंड अप कीजिएगा कि कितना ज़्यादा नेसेसरी है कि प्रोडक्शन भी एक बहुत वास्ट फील्ड है. सिर्फ एंकरशिप मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर अपने आप को रिप्रेजेंट करना ही सिर्फ नहीं होता, बैक हैंड पे भी बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है. सिर्फ जो है वो कैमरा पर आके होस्ट बनना या न्यूज़ रिप्रेजेंटेटर बनना, इट्स नॉट ओनली दैट, मीडिया वास्ट फील्ड है. जो एंकर होता है, हमारे एंकर्स तो माशाल्लाह दे आर प्रोड्यूसर्स एज वेल ऑफ द प्रोग्राम एंड दे आर द एंकर्स एज वेल, तो दे आर ऑल इन्वॉल्व्ड. मगर मैं बाकी एंकर्स की बात करूँ तो मैंने ऐसे एंकर्स भी देखे हैं जो कि प्रोग्राम शुरू होने से 2 मिनट पहले आते हैं, दे जस्ट कम और बस प्रोग्राम ख़त्म होता है वो निकल जाते हैं. और फिर उनका जो प्रोग्राम चल रहा होता है, जो स्क्रीन पे आ रहा होता है, जो सीजीज आ रही होती हैं, जो ग्राफिक्स चल रही होती है, जो एडिटिंग चल रही होती है, जो उनका मेकअप होता है, जो उनकी जो स्क्रीन पे जो कुछ भी जा रहा है, जो वो कंटेंट बोल रहे हैं, जो एल्टीज चल रही हैं, वो किसने लिखी हैं, जो गेस्ट बैठा है वो किसने किया है, जो प्रोडक्शन हो रही है वो कौन कर रहा है, वही ना जो पूरी प्रोडक्शन आई, आपके कैमरामैन हैं, आपके गैफर्स हैं, आपके साउंड मैन हैं, एवरीवन हैज अ हर्ट. हर फील्ड की इज्जत है, आपने खुद देनी है इज्जत. हमें एज अ सोसाइटी हर फील्ड को इज्जत देनी है, अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा? हमें देनी है ना. सिर्फ एंकर को तो सब नहीं बनाना कि भाई एक एंकर आपको एंकर ही बनना है, भाई एंकर ही आपको एक जो है ना उस पे ही जो है ना बस बंद बांधती है कि एंकर ही है और एंकर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. आप एंकर बन सकते हैं, बने, अच्छी बात है, मैं मना नहीं करी कि एंकरिंग में मत जाएं, मगर अगर आप एंकरिंग की तरफ नहीं आ रही तो प्रोडक्शन में बहुत कुछ है ऐसा जो कि किया जाता है जिसमें कि आप आगे बढ़ सकते हैं. Exactly. I was just talking to one of the media guy, a very well-known personality. So वहाँ पर random conversation हो रही थी. So he was just telling me about BBC and CNN, you know, world famous जितने भी बड़े-बड़े media outlets हैं. He was just telling me कि at least आपको reporter बनने के लिए have to you must have an experience of around about 10 years of camera. आपको कैमरा का एक्सपीरियंस होना चाहिए. सेम गोज फॉर अगर आपने एंकर बनना है तो you must have an experience of 10 years of reporting so that you can be eligible for that hosting. So बाहर के countries में you well trained, आप बहुत ज़्यादा trained होते हैं. So this is how what you said कि आपको बहुत ज़्यादा experienceful होना चाहिए. So before going that the camera is yours. आप कैमरा में देख के अपना मीडिया स्टूडेंट्स के जितने भी हैं उनको आप शॉर्ट मैसेज देना चाहेंगे. सो द कैमरा इज़ योर्स. कैमरे में देख के शॉर्ट मैसेज हमारे मीडिया स्टूडेंट्स के लिए. वेल आई वुड लाइक टू से, ये बात मैंने पहले भी की कि यू एंटर्ड द फील्ड, ठीक है, कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती कि बस हमें यही करना है. अपने आप को वक्त दें, देखें आपने क्या करना है, क्या आपको सूट करता है, क्या आपके सर्कमस्टांसेस को सूट करता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मीडिया में दे आर नॉट गुड पेज, ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि यार मीडिया में ही जाना है. अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस जो है वो आपको इजाज़त नहीं देती तो यू कैन टेक टाइम, यू कैन पार्टली, आप ऐसी मीडिया की ऐसी भी जॉब्स हैं जो कि ऐसी आप अपना सकते हैं दैट विल सपोर्ट यू फाइनेंशियली. फिर उसके अलावा आप यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ कि यार आपने क्या करना है, आपने क्या बनना है, आपने एक्सप्लोर करना है, अपने अंदर की जो आपकी जो क्वालिटीज़ हैं आपने वो एक्सप्लोर करनी है कि आप करना क्या चाहते हैं. तो until unless you're not sure about yourself, आप लोगों की बातें सुनते रहेंगे, इनको तो बंद कर लेना. इनको कुछ मामले में यहाँ से सुननी है, यहाँ से निकालनी है. तो यू नीड टू जस्ट गेट योर सेल्फ क्लियर के व्हाट यू हैव टू डू. और लाइफ है, 4 साल हैं BS के अगर आपके पास, और 4 सालों में आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं. 4 साल के बाद भी गिव योर सेल्फ 1 year ऑफ टाइम ना, यू विल गेट इट. और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि आपको बहुत जल्दी होता है कि यार 6 digit सैलरी मिल जाए. अगर अभी 6 digit मिल जाएगी तो मतलब फिर आगे तो बहुत स्लो ग्रोथ होगी. वो तो आपने अचानक से अचीव कर लिया, आगे क्या होगा? द थिंग इज कि टेक टाइम, सैलरीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं, आहिस्ता आहिस्ता यू विल अचीव थिंग्स. अगर अंडर 25, इवन इफ यू आर अर्निंग लाइक अराउंड 35 या 35 के अराउंड या कम है, क्योंकि इनिशियल यही पेज होती हैं ज़्यादातर जगहों पे, इनसे कम इतनी होती नहीं है. सो डोंट गो क्रेजी फॉर दीज थिंग्स.
اگر زیادہ دماغ لگانا ہے, محنت لگانی ہے تو کام میں اور اپنی اسکلس کو امپروو کرنے میں لگانی ہے. سو ڈو اٹ. Thank you, Ms. Zarfash Ansari, for taking out your precious time and joining us. جی ویورز, آج کی ایپیسوڈ آئی ہوپ سو بہت زیادہ امپورٹنٹ رہی ہوگی, اور آپ کے جو میں نے سے بیسیکلی جو کچھ کویشچنس کیے وہ آپ سے ہی ریگارڈنگ ہیں, وہ ہم سے ریگارڈنگ ہیں کہ ہم نیو میڈیا ایسپیرنٹس ہیں, وی آر اباؤٹ ٹو گو ان ٹو دا فیلڈ. اور ڈیفینیٹلی جس طرح انہوں نے کہا کہ جو اونلی کیمرے کے سامنے آ کے بولنا, نیوز پریزنٹر, نیوز ہوسٹ بننا ہی نہیں ہے. میڈیا از اے واسٹ فیلڈ. میڈیا میں بہت بڑی ہمارے پاس جابس ہوتی ہیں, ہمارے پاس میڈیا پروڈکشن ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. اس میں ہمارے پاس کیمرہ مینس ہیں, لائٹس کی فیلڈ ہے, اور اس کے پاس پراپر گیفر, اس کے بعد ساؤنڈ کی ایک پوری ڈومین ہے. سو ہمارے جو پروڈکشن ٹیم جو ہے ان کا ایک پروگرام بنانے کے پیچھے کتنا زیادہ جو ہے وہ ہاتھ ہوتا ہے. تو اسپیشلی آئی وانٹ ٹو تھینک مائی انٹائر میڈیا ٹیم کے جو بہت زیادہ ہماری میڈیا اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ جو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی سر اسفند, بہت زیادہ شکریہ. یہاں پر جتنے بھی میڈیا اسٹوڈنٹس آتے ہیں بہت اچھے طریقے سے گروم کرتے ہیں. میرے استاد بھی ہیں, ہم ساتھ چائے بھی پیتے ہیں. اس طریقے سے کامران بھائی, عمران بھائی, درویش بھائی, سر مبین, آل آر ویری سپورٹیو. اور یہ ایک پروگرام بننے کے پیچھے اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سو دیز آر دا پیپل جو اس پروگرام کو بہت زبردست بناتے ہیں. تو جی ناظرین, آج کے اس پروگرام سے اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ آئی ایم ٹیلنگ یو گائز دیٹ وی آر کمنگ ود اے ویری انٹرسٹنگ پروگرام ایز ویل. سو اپنے ہوسٹ محمد ابتسام کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے ایک اسپیشل گیسٹ کے ساتھ. اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.